السلام علیکم۔ وہ ایک حدیڑ عمر عورت تھی اور کسی بوتیک میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں ہڑتال کے باعث آئے دن بوتیک بند ہو جاتا۔ اس عورت کا ذریعہ روزگار یہ بوتیک تھا، جہاں وہ کپڑوں پر بنے پھولوں اور مختلف کمپنیوں کی مونوگرام کی کڑھائی شدہ حروف پر سے فالتو داغے کاٹ کر اپنا رزق کما رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا نام شمائلہ تھا اور پورا بوتیک اسے شمائلہ باجی کے نام سے جانا کرتا تھا۔ وہ سندھ کے کسی اندرون علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیاہی جا چکی تھی اور چھوٹی بیٹی ابھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹا بھی 18 برس کا تھا، غیر شادی شدہ تھا۔ یہ دونوں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز میرے گھر آئی، ہمارا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کو یوں بے دھڑک اور اعتماد سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت ہوئی اور پوچھا کہ تم کون ہو اور بغیر اجازت اندر کیسے آ گئی ہو؟ آپ گھبرائے نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، اچھے خاندان کی ہوں، میٹرک پاس ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، کام ڈھونڈ رہی ہوں، اسی لیے آپ کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گئی۔ یہاں کراچی میں سب اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر گھروں کے باہر تو چوکیدار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سمجھا کہ آپ شاید بے خوف لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یا پھر گاؤں سے تعلق ہے۔ ہماری طرف بھی کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں رکھتا۔ دن رات مکانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو اپنائیت کا ایک احساس آپ کے مکان سے ملا اور میں اندر آ گئی۔ پوچھتی بھی کس سے اجازت لیتی؟ آپ کے گھر کے باہر تو کوئی چوکیدار بھی نہ تھا۔ اس کی گفتگو کی شائستگی اور انداز بیان دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کس قدر پر اعتماد تھی، جیسا کہ کوئی سعد ہوتا ہے۔ سعد اس کو کہتے ہیں جو بے خوف اس وجہ سے ہو کہ اس نے کبھی چوری نہ کی ہو۔ یہ عورت سچ کہہ رہی تھی کہ چور نہیں تھی، سعد ہی تھی۔ تب ہی میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اس کے انداز گفتگو سے، حلیے سے، صاف ستھرے لباس سے میرا دل چاہا اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ سو میں نے کچن میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اماں ادھر بیٹھ جاؤ اور آرام سے بات کرو۔ آپ کہاں سے آئی ہو، کہاں رہتی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام شمائلہ ہے، اس ذات سے تعلق رکھتی ہوں جو دینی اور دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مانی جاتی ہے، لیکن نصیب کی ماری ہوں کہ نصیب ذات پات سے بالاتر ہے۔ پہلی زمینداری تھی، اگرچہ تھوڑی سی زمین تھی، مگر عزت سے روزی کا ذریعہ تھی۔ پھر کسی مجبوری کی وجہ سے گروی رکھنی پڑی۔ اس میں بنا ہوا گھر بھی ساتھ گروی رکھا گیا۔ ہم دربدر ہو گئے۔ شوہر کو ان کے رشتہ دار ساتھ لے گئے۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کراچی آ گئی تاکہ یہاں ہم مل کر کچھ کما لیں اور گروی کی رقم اکٹھی کر کے اپنے گھر اور زمین کو چھڑا لیں۔ اماں کتنی رقم تم نے دینی ہے؟ نہ پوچھو بیٹی، لاکھوں میں ہے۔ میرے شوہر کے دوست کے ہاتھوں قتل ہوا اور میرے شوہر کو بھی مقتول کے ورثے نے FIR میں ملوث کر دیا۔ اس چھوٹے مقدمے سے جان چھڑانے کو ہم نے اپنی زمین اور مکان گروی رکھ کر پیسہ بھرا ہے۔ میرے خاوند کی گردن تو مقدمے سے چھوٹ گئی، لیکن ہمارے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا اور ہم دربدر ہو گئے۔ اب کہاں رہتی ہو؟ آپ کے بنگلے کے پیچھے جو کچی آبادی ہے، وہاں ایک کرائے کا مکان لیا ہے۔ 1 کمرہ اور صحن ہے، بجلی کنڈے کی ہے۔ صرف 100 روپے ماہانہ مالک مکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کرایہ 6000 روپے ماہانہ ہے۔ کاچی بستی میں 6000 روپے ماہانہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں بی بی، اس گوٹ میں اتنا ہی کرایہ چل رہا ہے۔ پہلے 3000 تھا، پھر 4 ہوا، اب بات 6 تک جا پہنچی ہے۔
اتنا کرایہ ہر ماہ کیسے ادا کرتی ہو اماں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ورنہ اس گوٹ میں جنوبی پنجاب خصوصاً رحیم یار خان کے دیہاتوں اور بستیوں سے بہت لوگ محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں۔ کئی کنبے ایک مکان میں مل کر رہتے ہیں اور کرایہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ گھر کے مرد عورت بچے بھی محنت کرتے ہیں۔ عورتیں کوٹھی میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہے، ان کے بچے بھی بنگلوں میں خدمت گار ہو کر کافی کما لیتے ہیں۔ ایک بچی جو عمر میں 8 سے 12 برس کی ہو، اگر کسی بیگم کے پاس صبح سے رات تک رہے تو کھانے کپڑے کے علاوہ بیگم اس کو 5,000 تنخواہ دیتی ہے۔ مرد سبزی فروٹ کے ٹھیلے لگاتے ہیں یا رکشے چلاتے ہیں تو ان کی فی کس آمدنی ایک خاندان کے لیے اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ ایک کنبہ مل کر 20,000 روپے کما لیتے ہیں۔ اس پیسوں سے اپنے گاؤں جا کر گھر بنواتے ہیں یا مال مویشی خریدتے ہیں۔ اور تم لوگ کتنا کما لیتے ہو؟ بی بی، ہم جھاڑو پوچھے کا کام نہیں کرتے۔ میری بیٹی میٹرک پاس ہے اور وہ ایک ٹیچر کے پاس ملازمت کرتی ہے، صبح سے شام تک اس کے بچے کو سنبھالتی ہے، 10,000 روپے ملتے ہیں، اور میں فیکٹری سے مال گھر لا کر سارا دن داغے توڑتی ہوں اور شام کو مال واپس کرتی ہوں تو دن بھر کی مزدوری 400 کے لگ بھگ بنا لیتی ہوں۔ لیکن آج کل حالات درست نہیں، فیکٹری اکثر بند ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے اور آمدنی بھی نہیں ملتی۔ تب ہی سوچا کسی بنگلے پر یا کوئی ہلکا پھلکا کام کر لوں، اچھے لوگ ہوں گے، میں دیانتداری سے کروں گی تو وہ بھی قدر کریں گے۔ اور بیٹا وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر شمائلہ کچھ جیم سی رہ گئی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، وہ انٹر پاس ہے مگر اپنی مرضی کا مالک ہے، کچھ نہیں کرتا، سارا دن سویا رہتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے، آدھی رات کو آ جاتا ہے، لیکن اپنا خرچہ وہ مجھ سے نہیں لیتا، لیکن کما کر ہم کو دیتا بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوان بیٹوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کیا کہوں، بس دعا کرے خدا اسے بھی راہ ہدایت دے۔ مجھے شمائلہ باجی کی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ بہرحال اماں شمائلہ نے بتایا کہ اس نے قدرے بہتر مکان لیا ہے جس میں بجلی پانی گیس بھی ہے، لیکن کرایہ 10,000 ہے۔ بیٹی کی تنخواہ ساری کرائے میں چلی جاتی ہے اور اس کی اپنی کمائی سے گھر چلتا ہے۔ اس کو دوپہر کا کھانا اور چائے فیکٹری سے مل جاتی ہے اور بیٹی کو اس کی مالکن سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ بیٹا بھی اپنا کھانا پینا خود کر لیتا ہے۔ یہ بچت اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی ساری آمدنی ان لوگوں کو بھجوا دیتی ہوں جن کو گروی کا پیسہ بھرنا ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، قسطوں میں لے رہے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ جب پیسہ ہم پورا بھر دیں گے وہ زمین اور گھر ہمارے حوالے کر دیں گے، یہ ان کا وعدہ ہے اور ہم گاؤں کے لوگ وعدے کا اعتبار کرتے ہیں۔ بی بی، مجھے اماں شمائلہ کی باتیں سن کر افسوس ہوا کہ بیچاری کتنی مجبور ہے، اس عمر میں کما کما کر قرضہ اتار رہی ہے، حالانکہ یہ عمر بیٹھ کر کھانے اور آرام کرنے کی ہے۔ تمہارا شوہر کچھ نہیں کرتا؟ وہ مجھ سے عمر میں 15 برس بڑا ہے، وہ تو کافی ضعیف اور بیمار ہے، گاؤں میں اپنے کزن کے پاس رہتا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں سکھی ہیں مگر دامادوں کے گھر رہنا پسند نہیں کرتا، کمانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے گھر کے پچھواڑے ایک کمرے کا کوارٹر خالی ہے، سرونٹ کوارٹر ہم نے بنوایا اس لیے تھا کہ کسی ملازم کو رہائش کے لیے دے دیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، اماں شمائلہ، میں تم کو جانتی تو نہیں، پہلی ملاقات ہے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تم اچھے خاندان سے ہو اور ضرورت مند ہو۔ اگر چاہو تو میرے سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤ، رہائش اختیار کر سکتی ہو، اس کے بدلے میں میرے برتن دھو دیا کرنا اور باقی کاموں کے لیے ماسی کام والی آتی ہے، لیکن آئے روز نخرے کرتی ہے تو برتنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی، بی بی ضرور کام کروں گی، اور بھی کوئی کام ہوگا، مثلاً سلائی مشین پر
ہلکی پھلکی سلائی وغیرہ میں سب کر دوں گی، میرا کرایہ بچ جائے گا تو ہمارا قرضہ جلد ادا ہو جائے گا اور ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا کل سے سامان لے آؤں؟ ٹھہرو، صاحب آ جائے، شام کو بات کر لوں تو پھر صبح سامان لے آنا، کیونکہ تمہارا جوان بیٹا ساتھ ہے، لہٰذا ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شام کو بیٹے کو بھی لے آنا، وہ اس کو دیکھ لیں گے اور مل لیں گے تو بات بن جائے گی۔ اماں شمیلہ کی آنکھیں جگمگا اٹھی، تشکر کے آنسو تھے، کہنے لگی ضرور، میں شام کو رضوان کو لے آؤں گی، وہ معصوم سا لڑکا ہے، وہ دیکھنے میں 15 برس کا ہی لگتا ہے، میں نے بہت پیار سے پالا ہے، آپ ملیں گی تو رہنے سے منع نہ کریں گی، وہ آپ کے پودوں کو پانی بھی دے دیا کرے گا، صاحب کی گاڑی دھو دے گا، آپ کا سودا لا دیا کرے گا۔ اچھا اماں شمیلہ، یہ تو بات کی بات ہے، تم شام کو آ جانا، صاحب شام کو ہی آتے ہیں۔ اماں شمیلہ وہاں سے چلی گئی اور شام کو بیٹی اور بیٹی کے ہمراہ آ گئی۔ اس کی بیٹی کی عمر 22 برس کے لگ بھگ تھی اور بیٹا تو واقعی 15 برس کا ہی نظر آتا تھا، جبکہ اماں کے بقول 17 برس کا تھا۔ تاہم خوبصورت، نرم و نازک لڑکیوں جیسے ہاتھ پاؤں تھے، چہرہ حسین، بڑی بڑی بے حد پرکشش گہری جھیل سی آنکھیں، ایسا حسین کہ دیکھو تو نظر بھر کر دیکھا نہ جائے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا ماشاءاللہ، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ ایسا عمدہ لباس کہ کسی نواب زادے کا فرزند معلوم ہوتا تھا۔ غریب کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیرے کو مفلسی نے مٹی میں ملا کر رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں بے شک اس عمر میں بھی بالی لگتی ہو، بیٹی بھی ماشاءاللہ پیاری صورت کی مالک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت خاص توجہ سے بنائی ہے، اس کی نظر اتارا کرو۔ پھر چند منٹ انہوں نے رضوان سے بات کی، وہ بہت معصوم تھا، جیسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ میرے شوہر نے مجھے کہا اس فیملی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیتے ہیں، شریف لوگ نظر آتے ہیں۔ جب میں شہر سے باہر دفتری کے کام سے اکثر دوروں پر ہوتا ہوں، تم اور بچے اکیلے ہوتے ہو، ان لوگوں کے رہنے سے تم کو بھی اکیلا پن محسوس نہ ہوگا۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے شمیلہ اماں کو کہا کہ کل سامان لے آنا، بس ایک بات کا خیال رہی کہ تمہارے مہمان یہاں آ کر قیام نہیں کر سکتے، تم صرف 3 افراد رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا بی بی کوئی مہمان نہیں آئے گا، ہم ماں بیٹی بھی صبح کو چلے جائیں گے تو شام کو لوٹیں گے، البتہ میرا بیٹا کوارٹر میں رہے گا اور شام کو لینگویج سینٹر چلا جائے گا، وہاں یہ کام کرتا ہے اور کام سیکھتا بھی ہے، یہ رات کو 11 بجے تک آتا ہے، اس لیے آپ کو گیٹ کی ایک چابی ہم کو دینی پڑے گی تاکہ جب یہ رات کو دیر سے آئے تو خود گیٹ کھول کر اندر آ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے اللہ کے بھروسے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکے اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اماں شمیلہ کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھ کر نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور صبح 7 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ اور چائے بنا لیتی۔ ان کا ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی، بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں بوتیک، پھر شام تک لوٹتی۔ جانے سے پہلے شمیلہ میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کر دیتی تھی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت ہی نہ تھی۔ میری ملازمہ بدستور آ رہی تھی، اتوار کو وہ البتہ چھٹی کرتی تھی، تب مجھے کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا اور شام کو رضوان نہا دھو کر
صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا، باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا، دودھ اور ناشتے کا سامان منگوانا ہوتا ایک پیپر پر پہلے سے لکھ کر رکھ لیا کرتی اور اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ یہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا سلف سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں ہیرا پھیری اور کوئی غلطی نہ کرتا۔ اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا اور گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ خرچ جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ ہاں، وہ فیشن کا کافی دل دادا تھا، مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر نکلتا تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتی، رضوان تم کتنے خوش اخلاق اور باتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں۔ تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتے ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا، باجی میں لڑکی ہی جیسا تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام کر بھی تو نہیں سکتا۔ لیکن رضوان تم ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تو بیٹا کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو، کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو۔ وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں ہے، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے، تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیتا، باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرضہ لیا، ہم کو بھی در بدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسرے کے در پر آ گئے، اب یہ قرضہ بھی خود اتاریں گی، ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کے کتنے مل جائیں گے، 12,000 یا 15,000، میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے اچھے کپڑے لیتا ہوں، مجھے نت نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے۔ بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا، مگر میں اپنی ماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوں۔ رضوان کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا، برانڈڈ لباس اور جوتے، نت نئے مہنگے موبائل فون اور اعلیٰ کوالٹی کے پرفیوم اس کے شوق امیر زادوں جیسے تھے، پھر بھلا وہ کسی دکان یا ہوٹل پر سیلز مین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ باہر لوگ اس کو کسی امیر آدمی کا فرزند سمجھتے تھے، اس کے دوست بھی امیر زادے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے، تاہم اس کی اچھی عادات اور اخلاق کی وجہ سے ہم کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی، اپنی والدہ اور بہن سے بھی عزت سے بات کرتا اور مجھ سے تو بہت زیادہ عزت و احترام سے پیش آتا تھا، میں جو کام کہتی کبھی انکار نہ کرتا، فوراً کر دیتا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے کہا، باجی اگر آپ لوگوں کی کسی ٹی وی پروڈیوسر سے واقفیت ہو تو مجھے ٹی وی ڈرامے میں کام دلوا دیں، مجھے ٹی وی ڈرامے میں اداکاری کا بہت شوق ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کسی پروڈیوسر سے ملا دیں شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست ہمارے گھر آئی، وہ ٹی وی پروڈیوسر تھی، میں نے اس سے اس لڑکے کا تذکرہ کیا، کہنے لگی میرے پاس بھیجنا، دیکھوں گی، اگر اسے چانس مل گیا تو تعاون کروں گی، فی الحال میرے بیٹی کی شادی ہے، میں چھٹی پر ہوں، کچھ دنوں بعد بھجوانا۔ رضوان کو بھی بتایا کہ کسی سے بات کی ہے، وہ بڑا خوش ہوا، روز پوچھتا، باجی کب بھیجیں گی ٹی وی والوں کے پاس؟ اتفاق سے انہی دنوں میرا مارکیٹ جانا ہوا، کچھ فوری خریداری کرنی تھی، عصر کا وقت ہوا تو مجھے فرصت ملی اور میں نماز کے بعد بیٹے کے ہمراہ مارکیٹ چلی گئی۔ گاڑی ایک جگہ رکی، ایک بہت خوبصورت نازک سی ہستی میرے سامنے آ گئی جس نے چمکدار ستاروں والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور زیور بھی، سر پر دوپٹہ بھی کوٹے کنارے والا تھا، اس کا چہرہ میک اپ سے ایسا حسین کہ سنگار نے 4 چاند لگا دیے اور جھیل جیسی آنکھیں گہری سیاہ چمکتے تاروں کی مانند کاجل بری۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اللہ کی شان، اتنی خوبصورت، دوشیزہ، نوخیز خوشبو میں بسی جیسے گلاب کلی ہو،
لیکن کیا یہ تیسری جنس ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو یہ قدرت کا بہت بڑا ستم ہے۔ ابھی میں حیرتوں کے سمندر میں گم تھی کہ ایک سفید نازک سا چوڑیوں بھرا ہاتھ میرے سامنے پھیل گیا اور مانوس سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اپنے بچوں کا صدقہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کی مقناطیسی حسن سے متاثر ہو کر بے اختیار ہاتھ میرے پرس میں چلا گیا۔ میں نے 100 کا نوٹ نکالا، تبھی اگلے لمحے ایک جھٹکا سا لگا جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ یہ تو رضوان ہے۔ ارے نہیں، شاید اس کی صورت جیسی کوئی صورت ہو۔ میری آنکھیں وہی تھی، پھر آواز دسیوں بار کی سنی ہوئی سماعت میں سمائی ہوئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ رضوان، کیا یہ تم ہو؟ نہیں، میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں۔ لیکن میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ ابھی میں نے اسے پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرف 100 کا نوٹ بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور گاڑی بالکل قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنے برابر والی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ حسین دوشیزہ کا سوانگ بھرا ہوا لڑکا ایک کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں آنکھیں ملتی رہ گئی کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا یا حقیقت تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا خریداری کر کے آ گیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ امی، جو آپ نے لکھ کر دیا ہے سب سودا لے لیا ہے، یاد کر لیں کہ کچھ اور تو نہیں لینا، بس اب گھر چلو۔ اس روز میں کار سے بس اتری ہی تھی کہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ مجھ میں سخت نہ تھی کچھ اپنی مرضی کا خریدنے بازار کے اندر جاؤں۔ گھر آ کر بھی میں گمسم تھی۔ رضوان کی ماں اور بہن اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر گھر آ چکی تھی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، لیکن رضوان گھر پر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، اماں شمائلہ، رضوان کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے کیا؟ بی بی، وہ اپنے کام پر چلا گیا ہے، جانے سے پہلے آپ کو آواز دی تھی کہ باجی کوئی سودا منگوانا ہے، لیکن آپ گھر پر نہ تھی، اسے دیر ہو رہی تھی، ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا تبھی چلا گیا۔ جی چاہا اماں کو سب کہہ دوں، مگر میں نے زبان بند کر لی اور سوچا اس نیک عورت کو اگرچہ پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا کس قسم کی ڈیوٹی دیتا ہے تو اسے بڑا صدمہ ہوگا، بیٹے کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے اسے سارا احوال بتایا تو اس نے کہا، امی ان لوگوں سے کہے کوارٹر خالی کر دے، تمام محلہ جانتا ہے یہ ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن کر باہر جاتے ہیں، کل بیٹے کی سرگرمیوں سے محلے دار آگاہ ہوں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ حلیے سے ملازم نہیں لگتے، سب ہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو رہائش دی ہوئی ہے۔ خدا را اپنی نیک نامی کا خیال کریں، بہت ہو گئی خدا ترسی، بس کل ہی ان کو نکالیے۔ بے چھت بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی پناہ دے کر پھر نکال دینے سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا کا خوف آ رہا تھا، جبکہ اس کی طرف سے ہم کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ آرام ہی پہنچایا تھا۔ یوں بھی سرونٹ کوارٹر خالی پڑا رہتا تھا، میں کبھی ان کو نہ نکالتی، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر نیکی کے خیال سے رہنے دیتی۔ اگر میں نے رضوان کو اپنی آنکھوں سے مارکیٹ کے اشارے پر تیسری جنس کا سوانگ بھرے اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے نہ دیکھا ہوتا، لیکن یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا، ایک قیمتی کار والے کا معنی خیز اشارہ بے معنی نہ تھا۔ اب آدھی رات کے بعد لوٹ کر آنے کا مطلب میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ شکل و صورت سے معصوم ایک بے زر لڑکے کو جو اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، نہ جانے کب اور کس نے اس راہ پر لگا دیا تھا جس راہ پر چل کر قوم لوط بندر بن گئی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دے جو نوخیز لڑکوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کا حسن ہی بکاؤ نہیں ہوتا، حسین نوجوان لڑکوں کا حسن بھی بکتا ہے، جس کے بدلے قیمتی پرفیوم، قیمتی موبائل اور اعلیٰ برانڈڈ مبلوز خرید کر وقتی عیش اور مستقل دوزخ کا سودا ہو جاتا ہے۔ آج کراچی اور وطن عزیز کے دیگر شہروں کے
ہر چوراہے پر شام ہوتے ہی ایسے کئی مرد خسرو کا سوانگ برے بیگ کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، تب میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہمارے وطن کی اخلاقی اقتدار کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خسرے ایک دم کیسے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر سڑکوں اور چوراہوں پر رونق بازاروں کے چپے چپے پر نظر آنے لگے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں خسرے اور ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہجوم کی صورت میں ملک کے ہر شہر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا واقعی یہ اصل میں تیسری جنس ہے؟ لیکن خدا کا لاکھ شکر کچھ ایسا نہیں تھا۔ رات کو جب رضوان گھر آیا تو اس کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہی تھا، ہجڑے کی حالت میں نہ تھا، اور اس کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص بھی اس کے ساتھ تھا جس نے ہمیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ رضوان کی ماں کی تو ایسی حالت تھی کہ ان کا ہوش یہ جاتا رہا۔ ہم نے رضوان کو جلدی ہاسپٹل منتقل کیا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں نے اسے یہ ساری باتیں نہ پوچھی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ رضوان نہیں میرا وہم ہی تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کے دماغ سے بھی یہ بات نکال دی۔ اس وقت گھر میں قیامت کا منظر تھا، اور میں نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں کہ کسی معصوم انسان کے بارے میں نے ایسا سوچا۔ میں بھی ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ خدا نخواستہ اماں شمائلہ سے اگر میں اس کے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کر لیتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ مجھے خوشی تھی اس بات کی کہ وہ رضوان نہ تھا، کیونکہ رضوان مجھے پسند تھا، وہ میرے بیٹے کے ہم عمر تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ ایسے کام میں نہ پڑ کر ایک اچھی زندگی گزارے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے اپنی ہی ایک دوست کی بیٹی سے رضوان کی شادی کر دی، اور آج اس بات کو 20 سال ہو چکے ہیں، اور رضوان خیر سے 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔